السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اس ماہ رجب المرجب میں مشہور قول کے مطابق 27 تاریخ کو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کا سفر کر کے آئے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے جہاں بہت سارے تحفے تحائف ملے، اس میں بڑا عظیم الشان تحفہ ہے نماز کا۔ اس لیے ارادہ ہوا کہ کچھ نماز کی باتیں آ جائیں
اور اللہ تعالیٰ کون سی نماز کا مطالبہ کرتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ آئیے اس کا تذکرہ کرنے سے پہلے مختصر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے اس کو ذہن میں لا لیں۔ روایتوں میں موجود ہے کہ ایک رات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ کچھ نیند لگی ہوئی تھی، کچھ بیدار تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چھت پھاڑ کر اوپر سے اندر آئے اور آپ کو جگایا، اور جگا کر کے حرم پاک میں لائے۔ وہاں آپ کا شق صدر ہوا۔ یہ پورا واقعہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، صرف ذہن میں لانے کے لیے۔ آپ کا دل جسم سے الگ کر کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، جس کو عربی میں شق صدر کہتے ہیں۔ اور پھر ایک سواری براق لائی گئی، اس پر سوار ہو کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ساتھ میں حضرت میکائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مسجد حرام سے نکلتے ہیں اور مسجد اقصی بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ درمیان میں آپ بہت سارے مناظر دیکھتے ہیں، عذابات دیکھتے ہیں۔ بیت المقدس میں حضرت انبیاء علیہ السلام جمع ہیں، آپ ان کی امامت کرتے ہیں، آپ امام الانبیاء، تمام انبیاء آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے بعد ایک مجلس ہوتی ہے جس میں حضرت انبیاء علیہ السلام کے مذاکرے ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مجلس ختم ہوتی ہے تو ایک سیڑھی لگائی جاتی ہے زمین سے لے کر آسمان تک، جس کو معراج کہتے ہیں۔ آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، ساتوں آسمان کا آپ سفر طے کرتے ہیں۔ پھر آگے سدرۃ المنتہا جو ایک بیری کا درخت ہے، جو زمین سے اوپر جانے والوں کی انتہا ہے، اس سے اوپر کوئی جا نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار اور جن کے 600 پر، وہ بھی اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اگر یک سرے ہوں یہ برتر پرم، فروغ تجلی بسودت پرم، کہ سدرۃ المنتہا سے اگر ایک بال برابر بھی میں آگے بڑھوں گا تو حضرت جبرائیل عرض کر رہے ہیں کہ میرے 600 پر جل جائیں گے، میری انتہا یہی تک ہے۔
پیغمبر آپ اس سے آگے جا سکتے ہیں اور آپ بھی جا سکتے ہیں۔ رکے شاہ تو پردے سے آواز آئی کہ پردے میں آ، تجھ سے پردہ نہیں ہے۔ کہا اس کو آغوش رحمت میں لے کر، جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں۔ سدرۃ المنتہا کے آگے 70,000 نور کے پردوں کو پار کرتے ہوئے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین شریفین کے ساتھ اللہ سے ملاقات کے لیے عرش پر پہنچی۔ وہاں اللہ کا دیدار کیا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی بات چیت ہوئی۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ پھر اس کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحفہ پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ جو کچھ میری قولی عبادتیں ہیں، بدنی عبادتیں ہیں، مالی عبادتیں ہیں، وہ سب اللہ آپ کے لیے۔ یہ تحفہ آپ کے پاس میں لے کے آیا، جو بھی عبادتیں ہیں وہ آپ کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ نے آپ پر سلام پڑھا، سلامتی کی اللہ نے دعائیں دی۔ پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ کر کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں میں ساری اپنی امت کو شامل کر لیا۔ یہی وہ تحیات ہے جو ہم نماز میں آخر میں پڑھتے ہیں، جسے تشہد کہا جاتا ہے۔ اب جب واپسی ہو رہی تھی وہاں سے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے تحفے دیے، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دی اور بہت ساری بشارتیں اس وقت سنائی گئی۔ اس میں عظیم تحفہ تھا، بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وہ تھا 50 نمازوں کا تحفہ۔ نبی جی آپ یہاں تک آئے ہیں، اور یہاں تک آنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر آنا اور نور کے 70,000 پردوں کو پار کرنا، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ آ گئے تو ہم آپ کی امت کو یہ سفر جو آپ کو ہم کرائے ہیں اپنے جسم اور روح کے ساتھ، ہم آپ کی امت کو روحانی سفر کرائیں گے۔ روحانی سفر۔ آپ زندگی میں ایک مرتبہ یہاں آئے ہیں، جائیے، اس کے بعد 50 مرتبہ آپ یہ روحانی سفر کرتے رہیں۔ میری ملاقات، میرا دیدار، مجھ سے بات چیت، جائیے روزانہ 50 مرتبہ ہم موقع دیتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ اللہ 50 مرتبہ؟ ہاں، جس سے محبت ہو جاتی ہے، جب وہ ملاقات کے موقع زیادہ دیتا ہے تو پھر مجنون کے تو ہوش و حواس اڑ جاتے کہ اتنی مرتبہ ملاقات، خوشی خوشی 50 نمازوں کا تحفہ لے کر کے آپ واپس آ رہے تھے۔
آپ نے زندگی بھر سنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بڑے خوش بہت خوش نظر آ رہے ہیں، بارگاہ الہی سے کیا تحفہ لے کے جا رہے ہیں، ذرا ہمیں بھی تو سنائیے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ 50 نمازیں اللہ سے روحانی اعتبار سے 50 ملاقاتوں کا موقع، 50 نمازیں لے کے جا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، گزارش کی کہ پیغمبر آپ سے پہلے میں دنیا میں اپنی قوموں کا تجربہ کر چکا ہوں. مجھے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا اور روایتوں میں ہے کہ صرف 2 نمازیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر فرض تھی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پیغمبر میں تجربہ کر چکا ہوں، قوم کیسی ہے، جائیے تھوڑا کم کرا کر کے لے جائیے. اللہ کے رسول علیہ السلام پھر اوپر گئے. آپ اندازہ لگائیں، 6 آسمان پر موسیٰ علیہ السلام ہے اور یہ سارا اللہ کا نظام ہے کہ میرے پیغمبر صرف ایک مرتبہ اوپر نہ آئے، اس بہانے سے آپ آتے رہتے جاتے رہتے، آتے رہتے جاتے رہتے. لوگ بہانے تلاش کرتے ہیں ملاقات کے، کبھی کوئی چیز چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اس بہانے سے دوبارہ چلے جاتے ہیں کہ فلاں میرا پرس چھوڑ گیا تھا، فلاں میرا موبائل چھوڑ گیا تھا، فلاں میرا پین چھوڑ گیا تھا، اس لیے آ گیا. ٹھیک ہے آ جائیے، لے جائیے، دوبارہ حاضری ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا نظام. دوبارہ گئے اللہ کے رسول علیہ السلام، گزارش کی کہ اے اللہ میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی. بعض روایتوں میں ہے 5 کم ہوئی، بعض روایتوں میں ہے کہ 10 کم ہوئی، 40 نمازیں. پھر واپس آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. موسیٰ نے پوچھا کیا ہوا؟ 10 نمازیں کم ہو گئی. اچھا صرف 10؟ جائیے کم کرا کر کے لائیے. پھر گیا، اگر 5 کم ہوئی ہیں تو آپ گئے 9 ملاقاتیں، اور اگر 10 بھی کم ہو گئی ہیں، آخر میں 5 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پیغمبر یہ بھی کم کرا کے آئیے، آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑے گی. موسیٰ علیہ السلام نے صحیح فرمایا ہے نہیں؟ مسجد ویران، کیا حالت ہے اس وقت؟ مسجدیں تو عالی شان ہیں، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی مسجدیں تو تعمیری اعتبار سے بہت عالی شان. لوگ مقابلہ کریں گے، اتنے کروڑ کی مسجدیں ہیں، اتنے کروڑ کی مسجدیں ہیں، مگر ویران مسجدیں خالی مصلیوں سے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استحییت، اب مجھے جانے میں شرم آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو 5 کم ہوئی ہیں، اب اگر دوبارہ جاؤں گا اور 5 بھی اللہ واپس لے لیں گے پھر تو پورا تحفہ واپس ہو جائے گا. مجھے شرم آتی ہے، اب میں نہیں جاؤں گا. 5 لے کر کے جب آپ نیچے اتر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک منادی سے کہا آپ اعلان کریں میری بات حق ہے، جو 5 پڑھے گا میں اسے 50 کا ثواب عطا کروں گا.
من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کرو 10 کے برابر، ایک نماز پڑھو 10 نمازوں کے برابر، 5 نمازیں پڑھو 50 نمازوں کا ثواب۔ کیا عنایت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب یہ نماز لے کر کے آپ عرش سے زمین پر آئے۔ کس کس وقت میں پڑھنا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک دن آئے اور 5 نمازیں اول وقت میں بتا کر کے چلے گئے۔ پھر دوسرے دن آئے اور آ کر کے آخر وقت میں اس نماز کا وقت یہ ہے، آخری اس نماز کا وقت یہ ہے، آخر بتا کر کے چلے گئے۔ ہمارے پاس تو ماشاءاللہ ریڈی میڈ اوقات الصلاۃ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حضرات علماء کرام کو، جنہوں نے بنا بنایا نقشہ، بلکہ یہاں تک ہمیں آسان کر دیا کہ ہر دن کے 5 اوقات الصلاۃ کیلنڈر میں رکھ دیے۔ یہ ابتدائی وقت ہے، یہ آخر وقت ہے، یہ ابتدا وقت ہے، یہ آخر وقت ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر نماز وقت وقت پر فرض ہے۔ فجر کا وقت آتا ہے، فجر کی نماز فرض ہو جاتی ہے۔ ظہر کا وقت، عصر، مغرب، عشاء کا وقت، تو یہ نمازیں اپنے وقت پر فرض ہو جاتی ہیں۔ اور آپ سب کو معلوم ہے ہر بالغ مرد عورت مسلمان پر یہ نماز فرض ہے، فرض عین ہے، ہر ایک کو پڑھنا ہے، پڑھے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اور ہر حال میں پڑھنا ہے۔ صحت ہے تو بھی پڑھنا ہے، بیماری ہے تو بھی پڑھنا ہے، گھر میں ہے جس کو عربی میں حضر کہتے ہیں، اپنے مقام پر ہے تو بھی پڑھنا ہے، سفر پر ہے تو بھی پڑھنا ہے۔ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، سفر ہو یا حضر ہو، صحت ہو بیماری ہو، نماز کبھی معاف نہیں ہے، کبھی معاف نہیں۔ چند مخصوص حالات ہیں، مثلا عورتوں کے لیے حالت حیض میں نماز معاف ہے، ان کی اپنی مجبوری کی وجہ سے، اور یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے عورتوں کے لیے عادت بنا دی گئی ہے، ان کی فطرت میں ایک چیز شامل ہے، ماہواری۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر ان ایام میں نماز معاف کر دی، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ مردوں کے لیے اگر خدا نہ خواستہ آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، ہوش ہی نہیں ہے، یا مجنون دیوانہ ہو جاتا ہے، تب جا کر کے نماز معاف ہے۔ اور یہ بھی سنو، بے ہوشی اگر ایک نماز کے وقت میں ہوئی ہے، دوسرے وقت کی نماز میں ہوش آ گیا تو وہ نماز پڑھنا ہے۔ جو بے ہوشی میں جو وقت گزر گیا، اور اگر 5 نمازیں بے ہوشی کے عالم میں گزری ہیں، تب جا کر کے وہ نماز معاف ہوتی ہے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ اور آج سب سے بڑا المیہ امت کا یہی ہے کہ جو نماز اہمیت کے ساتھ، جس کو اللہ نے قرآن پاک میں 62 مرتبہ، 60 پر 2 مرتبہ تحقیق کے ساتھ جس کا ذکر فرمایا ہے، آج امت اس سے ایسے غافل ہے، بعضے تو صرف
جمعہ کی نماز پڑھتے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ظہر عصر بسر گیا، مغرب مجھے پتا نہیں، عشاء کو میں نشے میں تھا، فجر کو میں اٹھا نہیں، پانچوں نمازیں گول۔ ظہر عصر بسر گیا، مغرب مجھے پتا نہیں، عشاء کو میں نشے میں تھا، فجر کو میں۔ اور نماز سے جتنی زیادہ غفلت بڑھتی جا رہی ہے میرے پیاروں، اتنے زیادہ حالات امت پر آ رہے ہیں۔ بنیادی چیز ہے، اس کے علاوہ جو اور گناہ ہیں وہ الگ ہیں، بنیادی جو چیز ہے وہ نماز کا نہ پڑھنا ہے۔ ہاں، ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھر تک، اگر 40 کے 40 بھی بے نمازی ہیں، نحوست کی پوٹلیاں ہمارے گھروں میں، باپ پڑھتا ہے تو بیٹا نہیں، بیٹا پڑھتا ہے تو باپ نہیں، ماں پڑھتی ہے تو بیٹی نہیں، بیٹی پڑھتی ہے تو ماں نہیں، ایک بھائی پڑھتا ہے تو دوسرا بھائی نہیں، بھائی پڑھتا ہے تو بھاوج نہیں۔ بہت کم گھرانے ایسے ہوں گے اللہ کی توفیق سے جہاں سب کے سب 100% نمازی۔ میں نے کتاب میں ایک بات پڑھی تھی، یہ جو کتا ہے، کتا جسے ہم نجس جانور کہتے ہیں، ناپاک، پانی میں منہ ڈال دے تو پانی ناپاک، اس کا تھوک ناپاک، اس کا پسینہ ناپاک، بلکہ لوگ کہتے ہیں کتا منہ ڈالے تو 7 مرتبہ دھونا چاہیے۔ اس کی ایک صفت سنو، جب یہ صبح میں بیدار ہوتا ہے، صبح میں عام طور پر آپ دیکھیں رات بھر یہ جاگتا ہے، عین اذان کے بعد سو جاتا ہے، اب جب یہ بیدار ہوتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بے نمازی کا چہرہ نہیں دیکھتا ہے، اسے یقین ہے کہ اگر میں بے نمازی کا چہرہ دیکھ لوں گا تو میرا آج کا دن منحوس ہو جائے گا۔ اور ہم بغیر نماز کے پورا دن گزار لیتے ہیں، پوری رات گزار لیتے ہیں، اور بعض اللہ والے آپ کو یقین نہیں آئے گا، شاید میں پہلے عرض کر چکا ہوں یا نہیں، ایک مرید نے اپنے شیخ سے ایک گزارش کی، کیا گزارش کی؟ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا، میں اللہ سے بات چیت کرنا چاہتا، کیا کروں؟ شیخ نے کہا عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاؤ۔ آپ یقین کریں گے؟ ہاں، ایک نماز کے بجائے اور 10 رکعت یا اور 20 رکعت پڑھ کر کے، یہ وظیفہ پڑھ کر کے آپ سو جاؤ، وضو کے ساتھ سو جاؤ، اللہ کی ملاقات ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ سے بات چیت ہوگی، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اب شیخ نے کہا عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاؤ۔ اب مرید کو بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن مرید وہی ہوتا ہے جو شیخ کی بات من و ان، اے ٹو زیڈ، بغیر چوں چرا کے مانتا ہے۔
اسی کو مرید کہتے ہیں. اور یہ بہت نازک مسئلہ ہے شیخ اور مرید کا، بہت نازک مسئلہ ہے، بہت باریک. اب گئے مرید صاحب، گھر گئے اور گھر جا کر کے مغرب کی نماز ادا ہوئی. اب شیخ کا حکم یہ ہے کہ عشاء پڑھے بغیر سونا ہے. سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی؟ بے قراری، بے چینی، دل گھبرا رہا ہے. عشاء کی اذان ہوئی. اب اور ان کا دل مارنے لگا. اب کریں تو کیا کریں؟ جماعت کا وقت قریب آ رہا ہے اور شیخ کا حکم یہ ہے اگر اللہ کا دیدار کرنا ہے، اللہ سے بات چیت کرنا ہے تو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سونا ہے. جماعت کا وقت قریب آ رہا ہے. اسی بے چینی، اسی بے قراری میں جماعت کھڑی ہوئی تو انہوں نے سوچا کیوں نہ عشاء کی فرض پڑھ کر کے سو جاؤں، سنتیں چھوڑ دوں گا، واجب الوتر چھوڑ دوں گا، صرف عشاء جماعت سے پڑھ کر کے فوراً جا کے سو جاؤ. اب امام صاحب اللہ اکبر تو یہ بھی آ کر کے اللہ اکبر. عشاء کی نماز ادا ہو گئی. سلام کے بعد فوراً گئے بستر پر اور جا کر کے اللہم بسمک اموت و احیا کہہ کر کے سو گئے. سنت نہیں پڑھی. اب سنو ہوا کیا. ہاں دنیا میں ایسے بھی بندے ہیں، خواب میں بشارت میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس سچے مرید سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتی، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ سنت پڑھے بغیر سو گئے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور پھر آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، میری سنت چھوڑ کر کے تم سو گئے. گھبرا کر کے اٹھے، یا اللہ میں سنت پڑھے بغیر سو گیا. جلدی سے گئے، وضو کیا اور سنت پڑھ. صبح ہوئی، شیخ کے پاس گئے. شیخ نے پوچھا آپ کی مراد پوری ہو گئی؟ روتے روتے مرید نے عرض کیا حضرت آپ نے کہا تھا عشاء پڑھے بغیر سونا، لیکن میری گھبراہٹ بے چینی، میں نے زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں کی تھی، نہ سفر میں، نہ حضر میں، نہ صحت میں، نہ بیماری میں، نہ غم میں، نہ خوشی میں، لیکن آپ کا حکم تھا عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاؤ. میری سمجھ میں بات نہیں آئی، میں اسے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر کے سو گیا. پوچھا پھر کیا ہوا؟ تو مرید نے کہا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے پوچھا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ سنت پڑھے بغیر سو گئے. تو شیخ نے کہا اگر تم فرض پڑھے بغیر سو جاتے تو خود اللہ آپ کے خواب میں آ جاتا اور پوچھتا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ فرض پڑھے بغیر سو گئے، اور اللہ سے ملاقات ہو جاتی، دیدار ہو جاتا. اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے دیکھیں. میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیتی ہوں. کتنے دن ایسے گزرے ہیں ہماری زندگی کے، عشاء پڑھے بغیر پاؤں لمبے کر کے سو جاتے ہیں. ارے بندے پاؤں لمبے کرنا. میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ سنایا ہے، ایک بزرگ
जिंदगी भर पांव लंबे करके नहीं सोए। पूछा आप पांव लंबे करके नहीं सोते? उन्होंने कहा कि पांव लंबे करके सोना तो सब्र में है, जब पांव सीधे हो जाते आंकड़े नहीं जाते, डूंगे नहीं होते। गाफिल, गफलत की नींद। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ही चादर, कभी उसको बिछा लेते कभी ओढ़ लेते। एक मर्तबा सर्दियों के मौसम में अम्मा आयशा ने उसको चौहरा करके नरम गद्दा बना करके रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुला दी। सुबह आपने फरमाया, आयशा तुमने ये क्या किया? नरम बना दिया बिस्तर को। मुझे सुबह उठने में तकलीफ हुई। और हम क्या करते? नरम गद्दे तलाश करते हैं, नरम बिस्तर तलाश करते हैं। फजर की अजान हमने जिंदगी में सुनी ही नहीं। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कब कहा जाता है? कौन सी अजान में पढ़ी जाती है? अल्लाह के बंदे आज भी कुछ ऐसे, जैसे मैंने उंगली का किस्सा सुनाया था ना, ऐसे बंदे आज भी हैं। दुनिया ऐसे लोगों से खाली नहीं है। कभी उनकी तकबीरें उला फौत नहीं होती। बाज़ लोग होते हैं इमाम साहब के पीछे रोजाना हर नमाज वो आगे रहते हैं। क्या इतनी मशगूली हमारी? जो तोहफा अल्लाह ने आसमानों में बुला करके दिया था, उससे इतनी बड़ी गफलत। और फिर शिकायत कि हम परेशान, कारोबार परेशान, घरेलू लड़ाई झगड़े। मुसीबतें नहीं आएंगी तो और क्या होगा? नमाज से गफलत। इसलिए मेरे प्यारो, नमाज छोड़ना कबीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का कहना तो ये है, जो बेनमाजी हो मुसलमान के कब्रिस्तान में उसे दफन ना करो। अब जरा हम अपनी नमाजों का हिसाब किताब करें। मेरी जिंदगी में कितनी नमाजें कज़ा हुई है? ये जरूरी है, फर्ज है, ये अल्लाह का हक है। माफ करे तो अल्लाह माफ करे, वरना अगर अल्लाह हिसाब लेने में आ जाए, हदीस में क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। क्या हमारे पास पूरी नमाजें हैं? और नमाजों में भी खुशू और खुजू वाली नमाज अल्लाह को चाहिए। ऐसे कौवा जैसे ठोंग मार के चला जाता है, मुर्गी जैसे ठोंग मारती है, वो नमाजें अल्लाह को नहीं चाहिए। खुशू और खुजू वाली नमाज। अब ये खुशू और खुजू वाली नमाज कौन सी है? अल्लाह तौफीक दे तो इंशाअल्लाह आइंदा जुमा अर्ज करूंगा। इसलिए कि जो आयत मैंने पढ़ी थी, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, इसमें यही है कि मोमिन वो कामयाब हो गए जिन्होंने अपनी नमाजों को खुशू और खुजू के साथ अदा किया। सिर्फ नमाज अदा किया नहीं, अब खुशी और खुशू कैसे पैदा करना है, इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही तो बात बाकी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को 5 वक्त की नमाज पूरी पाबंदी के साथ, तकबीर उला के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और उससे पहले जो वजू है, अल्लाह ताला उसे कामिल तरीके पर वजू करके नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और जितनी नमाजें जिंदगी में क़ज़ा हुई है, अल्लाह ताला मौत से पहले उसे अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।